وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ کسی کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں۔ تارکین وطن کی ڈیڈ لائن میں کسی قسم کی توسیع نہیں ہوگی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے روابط افغان شہریوں سے ملتے ہیں۔ تمام صوبوں میں افغان شہریوں کے لیے ٹرانزٹ پوائنٹس بنائے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو واپس بھیجا گیا جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں تھیں۔ دوسرے مرحلے میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں POR ہولڈرز کو واپس بھیجیں گے۔ کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی، نہ ہوئی ہے اور نہ یہ ایکسٹینشن ہوگی۔ ہم نے کئی سال اپنے افغان بہن بھائیوں کی مہمان نوازی کرنے کے بعد یہ کیا فیصلہ، پاکستان کے مفاد میں کیا۔ جو اللیگل فارنرز تھے انہیں واپس بھیجا جانا تھا۔ پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو واپس بھیجا گیا جن کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ، کوئی رجسٹریشن موجود تھی۔ اس میں دوسرا فیس ACC افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو تھے ان کے لیے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو واپس بھیجا جائے گا، اور اس کے تیسرے مرحلے میں POR، یہ جو اس سے پہلے سے کارڈز ان کے ہیں افغان نیشنلز کے، یہ تیسرا مرحلہ یہ ہوگا۔ بلوچستان کے صوبائی وزراء کی سردار اختر مینگل پر کڑی تنقید۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ اختر مینگل دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جمہوری لوگوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، قربانیاں دی ہیں، بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ صوبائی وزیر علی مدد جتک نے کہا بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج 16 MPO کے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہے، تو خواتینوں کے سامنے چھپے ہوئے 3 MPO کے اس کے وارنٹ گرفتاری ہیں اختر مینگل کے، چھپا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے، وزیر اعلیٰ نے بڑی کوشش کی، بیک ڈور سے بھی بات چیت چلی، اس کو کہا کہ بھئی ہم آپ کو باعزت طریقے سے شیوانی اسٹیڈیم دیتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم تمام جمہوری قوتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ دہشت گردوں کا BT میں صرف اپنا ڈرامہ، اپنا سیاسی ساکھ بچانے کے لیے، کیونکہ بلوچستان سے زیرو ہو چکا ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی خواتین کے پیچھے۔ اگر ہم نے آپ کے ساتھ جو بیک ڈور میں باتیں ہوئے، آپ تو پبلک کرتے ہو، ہم اگر پبلک کیا، اللہ گواہ بلوچستان میں اب منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ بندی میں مزید تیزی آ گئی۔ چینی مصنوعات پر ٹیرف میں مزید اضافہ کر کے 145% تک پہنچا دیا گیا۔ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں ایک بار پھر گراوٹ آ گئی۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ میں انڈیکس 4.5% گر گیا۔ جنوبی کوریا کی سٹاک مارکیٹ میں کاروبار 1.7% کم ہو گیا۔ ہانگ کانگ اور امریکہ کی سٹاک مارکیٹس بھی مندی کی لپیٹ میں ہیں۔ عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت $3,214 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے محمد لقمان سے۔ لقمان، اس بارے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جو ٹرمپ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ کچھ ممالک پر انہوں نے سسپینڈ کر دیا ٹیرف، لیکن اس کے بدلے میں چین پر انہوں نے ٹیرف بڑھا دیا۔ وہی جو ٹیرف 125% تھا، اب 145% کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ جو چینی پروڈکٹ کی جو رسائی تھی امریکی مارکیٹ تک تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو اس کا سینیریو بڑا بدل گیا ہے۔ سٹاک مارکیٹیں دنیا بھر کی ہیں، ان میں گراوٹ بڑھ گئی ہے، چاہے وہ امریکی سٹاک مارکیٹ ہوں یا ایشیا کی سٹاک مارکیٹیں ہوں، وہاں پہ اس کا جو سلائیڈ ہے اور کافی سارا جو انڈیکس نیچے گر چکے ہیں۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ میں انڈیکس 4.5% تک گر گیا، جنوبی کوریا میں بھی، ہانگ کانگ میں بھی، اور امریکہ کی اپنی جو سٹاک مارکیٹیں ہیں ان میں بھی گر گیا۔ بانڈ مارکیٹ نیچے جا چکی ہیں، لیکن جو ایک چیز بچ گئی ہے وہ سونا ہے۔ سونا چونکہ اس کو سیفسٹ ہیون کے طور پہ سمجھ آ رہا ہے، محفوظ ترین جگہ ہے سرمایہ کاروں کے لیے، اس لیے سونے کی ڈیمانڈ بڑھی ہے، اور جو قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $3,214 فی اونس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور یقیناً اس کی وجہ سے آج پاکستان میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے، جو کہ پہلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، اور سونا مزید مہنگا ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے محمد لقمان، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ فیصل آباد، سمندری، جھنگ، ننکانہ صاحب، شورکوٹ، لالیاں اور سرائے عالمگیر میں بادل برس پڑے۔ خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مطلع ابر آلود۔ محکمہ موسمیات کی بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔
بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ فیصل آباد، سمندری، جھنگ، ننکانہ صاحب، شورکوٹ، لالیاں اور سرائے عالمگیر میں بادل برس پڑے۔ کے پی، خطہ پوٹھوار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مطلع ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کی بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔